بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہمارا 10th کی انگلش سے جو ٹاپک ہے وہ ہے پوئم ہے ایک این ایوننگ ویٹ ود رین ریٹن بائی ویٹ پول ڈی۔ تو یہ اس کا پہلا پارٹ کل ہم نے پڑھا، آج ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ یہ ہے آپ کی کتاب کے پیج نمبر 92 پہ۔ لاس آف ہوپ has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. The poet says here that loss of hope has darkened the evening of his life. Here he means to say that he has reached in the lost stage of his life. No hope has been left for him. یعنی شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو امیدیں اس کی کھو جانے سے اس کی زندگی کی جو شام ہے وہ ڈارک ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پہ پہنچ گیا ہے، اور اب اس کے لیے کوئی امید بچی نہیں ہے۔ اس کا بڑھاپا جو ہے اندھیرے سے بھر گیا ہے، اس کے دماغ میں نا امیدی کے بادل گھر کر گئے ہیں، اور شاعر آنسو بہانے لگتا ہے جب اسے اپنے بڑھاپے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ No hope has been left for him. It has filled his old age with darkness. Clouds of depression have gathered in his mind. They shed tears with he has to face trouble in his old age. His companion, perhaps his wife, is also depressed. She holding his hand and taking him along. اس کا جو ساتھی ہے، جو شاید اس کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی ناامید کی حالت میں ہے، وہ بھی ناامید ہو چکی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور اسے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہے۔ In childhood I stood alone in my courtyard. شاعر کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے، دن یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آنگن میں اکیلا کھڑا ہوا کرتا تھا۔ And views of fire brought the sound of cymbals. کہتا ہے وہ بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہ ہوم کی لہریں کہیں سے کرتال بجنے کی آوازیں لے آتی تھی۔ شاعر یہ سب چیزیں سوچ کر تھوڑا اداس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گزرے دن جو گزرے ہوئے دن ہوتے ہیں، ان ہوئے دن جو ہیں لوٹ کر نہیں آتے، اسے اس وقت کو واپس بلانے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا جو گزر چکا ہوا ہوتا ہے۔ We regret the days gone by, don't return, how to call back times past and gone. The poet feels sad that the days gone by don't return. He finds no way to call back times that are past and gone. جو دن گزر گیا ہوتے ہیں، اس کے گزر کے دن ہوتے ہیں یا بیتے دن ہوتے ہیں، وہ لوٹ کر واپس آنے والے نہیں ہوتے، تو اس کو یاد کرتے ہوئے اس وقت کو واپس بلانے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی امید اسے نظر نہیں آتی جو دن بیت چکے ہوتے ہیں۔ The evening prepares to go to sleep in the lap of night. Poet describes here the coming of the night in a poetic manner. شاعر یہاں پہ
رات کے آنے کا ذکر بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شام جو ہے رات کی گود میں سونے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ شام اپنی جگہ اب رات کو دینے جا رہی ہے۔ Slowly, softly, just as the sticky feet touch the ground. آہستہ آہستہ آسمان کے پاؤں جو ہیں وہ دھرتی کو پیار سے چھونے لگے۔ As some passing cloud casts a shadow over hills. تالاب کے کنارے اگے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں، درختوں کے سائے نے ہلنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو یہ کالے تالاب میں آرام کرنے چلے گئے ہوں۔ گزرتے ہوئے ایک بادل نے اپنی پرچھائی پہاڑی پہ ڈال دی ہے۔ As some passing clouds cast a shadow over hills. There is activity in the house lit with electric bulbs. شاعر جو ہے وہ گھروں میں بجلی کی روشنیاں جلتی ہوئی دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی حرکت مومنٹ ضرور چل رہی ہوگی۔ The moonlight sloughs holding the hem of the moon. یہ جو چاند کی یہ گولائی کو پکڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لگ رہی ہے۔ What is my destination? What is the hurry? Light of the earthen lamp in wayside, modest in race me. یہ سطریں جو ہیں یہ شاعر کی اندرونی حالت اور باہری دنیا میں مقابلتاً فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ These lines present a contrast between the poet's inner state of mind and outside world. There is no joy or light in the poet's own life. He doesn't think of his own home and he has no hurry to reach there. It is only a simple wayside inn where only an earthen lamp is burning. It is waiting for the poet, but the poet feels no hurry to go there. شاعر جو ہے یہ اپنی زندگی میں کوئی خوشی یا روشنی نہیں دیکھتا، اس کو کوئی خوشی یا روشنی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں، اسے وہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک معمولی سرائی ہی ہے، جہاں صرف وہاں پہ ایک مٹی کا دیا جو ہے وہ جل رہا ہے۔ یہی ٹمٹماتا ہوا دیا شاعر کا انتظار کر رہا ہے جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔